کہہ دیجیے یا حسن یا حسین۔ جونپور کے علاقے میں گاؤں پڑتا جس گاؤں کا نام ہے نور الدین پور۔ کیا نام ہے؟ بہترین سلامت سنارے مانو جائیں گی نور الدین پور۔ اس گاؤں میں ایک سید صاحب رہتے تھے۔ کون؟ سید صاحب۔ جب محرم الحرام کی 10 تاریخ آتی تھی تو وہ سید صاحب غریبوں میں کپڑا تقسیم کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو صبح سے لے کر کے شام تک سید صاحب کے مکان پر غریبوں کا کاندھا بنا رہتا تھا۔ جو بھی جاتا تھا سید صاحب ان کو عطا کر دیتے تھے۔ پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ کون؟ یہودی۔ جب وہ یہودی دیکھتا کہ محرم کی جب 10 تاریخ آتی ہے سید صاحب امام حسین کے نام پر بہت لٹاتے ہیں، امام حسین کے نام پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو ایک دن اس یہودی کی گھر والی سید صاحب کے گھر پہنچنے کے بعد کہتی سید صاحب معمہ آپ کے گھر کا سمجھ میں نہیں آتا، محرم اور بھی لوگ مناتے ہیں لیکن آپ کے منانے کا انداز نرالا ہے۔ کیا؟ میں دیکھتی ہوں کہ صبح سے شام تک غریبوں کا آپ کے دروازے پر آنا جانا رہتا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو سید صاحب نے کہا تھا کہ یہ یہودیہ سن، یہ جو چاند جیسا بیٹا تم دیکھ رہی ہو یہ کربلا والے امام حسین کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ اسی بیٹے کا صدقہ میں محرم کی 10 تاریخ کو لٹایا کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ یہودی کی بیوی کہتی ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سنار رہتا تھا، سنار کی بیوی کہتی ہے اگر کربلا والے تاجدار نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا ہے تو کیا ہماری کوئی اولاد رہی ہے؟ کربلا والے تاجدار مجھے بھی کوئی اولاد عطا کر دیں گے؟ تو سید صاحب نے کہا تھا وہ مسیحا ہے، وہ ذات اور برادری نہیں دیکھتے ہیں، تم بھی اپنے دامن کو کربلا کی طرف پھیلا کر کے کہہ دو کربلا کا تاجدار تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ سنارن کی بیوی اپنا دوپٹہ اپنا آنچل پھیلا کے کہتی ہے اے کربلا کے تاجدار میرے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، کربلا کے کچھ ذرے میرے دامن میں ڈال دیجئے۔ سنار کی بیوی نے اتنی دعا کی، کربلا والوں کا کرم ہوا، ٹھیک 9 مہینے کے بعد ان کے گھر پہ ایک لڑکی کا جنم ہوتا ہے۔ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی بھی اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت، چاند سی لڑکی پیدا ہوئی تو گھر والوں نے پیار میں اسے لالا کہنا شروع کر دیا۔ اتنی خوبصورت تھی کہ گھر والوں نے اسے پیار میں لالا کہنا شروع کر دیا۔ واقعی لالا تھی، جو لالا کو دیکھتا تھا وہ اس پر نثار ہو جاتا تھا، جو بھی دیکھتا تھا دل و جان سے فریبتا ہو جاتا تھا۔ اب سنار کا بھی یہی حال ہو گیا۔ جب محرم کی 10 تاریخ آتی تھی وہ سنار بھی آقا حسین کے نام پر لنگر کا انتظام کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اب وہ سنار کی لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، جب بڑی ہو گئی گھر والوں کو رشتے کا شوق ہوا، گھر والے سید صاحب کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے سید صاحب اب تو لڑکی ہماری شادی کے لائق ہو گئی ہے، کہیں رشتہ آپ کے نظروں میں ہے تو بتا دیجیے گا۔ سید صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت راجا رہا کرتا تھا، راجا نے ایک مرتبہ راجا کے لڑکے نے ایک مرتبہ سنار کی لڑکی کو دیکھا جس کو لالا کہا جاتا تھا۔ جب اس راجا کے لڑکے نے لالا کو دیکھا وہ دل و جان سے فریبتا ہو گیا تھا۔ راجا کا لڑکا کہتا تھا اگر مجھے شادی کرنا ہے تو اسی لالا سے شادی کرنا ہے، چاہے جان کی بازی لگانا پڑ جائے لیکن رشتہ اسی لالا سے کرنا ہوگا۔ چنانچہ راجا کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں شادی کا پیغام لے کر کے سنار کے یہاں جاؤ۔ چنانچہ اس راجا کا بیٹا، اس راجا کی اہلیہ محترمہ، اس راجا کی بیوی آتی ہے سنار کے گھر میں رشتہ لے کر کے۔ تو لالا کی ماں نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن ہمارا آپ کا رشتہ بن نہیں سکتا ہے، اس لیے کہاں تم راجا کہاں ہم پرجا، ہمارا آپ کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟
انکار کر دیا۔ جب راجا کے لڑکے کو معلوم چلا تو غصے میں آنپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے، لالا کو ہمیں حاصل کرنا ہے، چاہے جان کی پھانسی لگانا پڑ جائے، لالا کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ گھر والوں نے لالا کا رشتہ دوسری جگہ پہ طے کر دیا۔ لالا کی شادی ہو گئی، ماں نے ٹولی میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد جب یہ بارات جاتی ہے، سارے باراتی جا رہے تھے، راجا کے لڑکے کو معلوم چل گیا کہ ٹولی سج گئی ہے، ٹولی جا رہی ہے، باراتی بھی ہے۔ راجا کا لڑکا اپنے سپاہیوں کو لے کر کے جاتا ہے، باراتیوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے، سارے باراتیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، سارے باراتیوں کو قتل کروا دیتا ہے اور لالا کو ٹولی سے نکال لیتا ہے۔ جب لالا کو راجا کے لڑکے نے ٹولی سے نکالنے کے بعد اس وقت لالا کو دھیان آ جاتا ہے کہ جب بھی میرے گھر پہ کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو میری ماں کربلا کی طرف دامن پھیلاتے کہتی تھی، اے کربلا کے تاجدار میری پریشانی حل کیجیے، کربلا والے تاجدار مدد کرتے تھے۔ جب لالا نے دیکھا کہ اس کے شوہر کو قتل کیا جا چکا ہے، باراتیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، تو لالا نے اپنی جھولی پھیلائی، اے کربلا کے تاجدار میں آپ کے دھرم کی نہیں ہوں، آپ کے مذہب کی نہیں ہوں، میری ماں آپ سے دعا مانگا کرتی تھی، اے کربلا کے تاجدار ظالموں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے، باراتیوں کو قتل کر دیا ہے، اے کربلا کے تاجدار اس سے بڑا مصیبت کا دن کوئی نہیں آئے گا، اے کربلا کے تاجدار میری مدد کیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ لالا نے دیکھا ایک نقاب پیش بزرگ آتے ہیں، سفید چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی سپاہی ہے، انہوں نے راجا کے لڑکے کو مار دیا ہے، سپاہیوں کو مار دیا ہے، اور جو مر چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ پورے شہر میں خبر پہنچ چکی ہے کہ باراتی قتل کیے جا چکے ہیں، لالا کے شوہر کو مار دیا گیا ہے، لالا کی ماں توڑتی ہوئی جاتی ہے، سید صاحب بھی توڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں جن کو مارا جا چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہے، جن کو قتل کیا جا چکا تھا دوبارہ وہ زندہ کھڑے ہیں۔ تو اس وقت لالا کی ماں نے کہا تھا بیٹی کیا معاملہ ہے، تو بیٹی نے کہا تھا امی جان میں نے کربلا کی طرف اپنا دامن پھیلا کے دعا کی تھی، اے کربلا کے تاجدار اس سے بڑا مصیبت کا دن نہیں آئے گا، اے کربلا کے تاجدار میری مدد کیجیے۔ کربلا کے تاجدار نے آ کر کے میری مدد کی کرتی ہے۔ اس وقت لالا کی ماں نے کہا تھا اے لوگوں سن لو، گواہ ہو جاؤ، میں اعلان کرتی ہوں کربلا کا تاجدار کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ بے شک یہ حق ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں آقا حسین سے سچی محبت کرو، آقا حسین سے سچا پیار کرو، اس لیے کہ یہ میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے اگر حسین کے نام پر جو بھی ہم لنگر کرتے ہیں، کھچڑے کا انتظام کرتے ہیں، حسین کے نام پر جو بریانی ہم بنواتے ہیں، سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں، ہمارا مولا حسین ہماری سبیلوں کا محتاج نہیں ہے، مولا حسین ہمارے کھچڑوں کا محتاج نہیں ہے، مولا حسین ہماری قرآن خوانیوں کا محتاج نہیں ہے، مولا حسین ہمارے شربت کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو حسین کے نام پر اس لیے اثارِ ثواب کرتے ہیں کہ مولا حسین کی روح کو تو تسکین ہے ہی، اگر ان کے نام پر ہم اثارِ ثواب کرتے رہیں گے تو اللہ ہمارے درجات کو بلندی عطا فرماتا رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ آقا حسین